إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا ہم پر لائق اور زیبا ہے، اس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح عقیدے والا بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم والا بنایا. دنیا کی 8 ارب آبادی میں آج اکثر و بیشتر دنیا کی بڑی آبادی بڑی بدنصیب ہے کہ اس کے پاس ہم جیسا صحیح عقیدہ نہیں، صحیح منہج نہیں، صراط مستقیم نہیں، اسلام جیسا دستور نہیں. اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجیں. جمعہ کا دن ہے، آج کثرت سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، گزشتہ 2 خطبوں میں ہم اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ مسلمان آخر زوال پذیر کیوں ہیں. ان اسباب و علل کو ڈھونڈ رہے تھے اور کافی سارے اسباب کا تذکرہ کیا گیا. کچھ ایک باقی رہ گئے ہیں جن کا تتمہ آج ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ سب سے پہلے وجہ مسلمانوں کے زوال اور انحطاط اور ذلت و رسوائی کی وہ شرک ہے. شرک ہے جب ان کا عقیدہ مسلمانوں کا شرک سے لت پت ہوا، وہ مشرک ہوئے، شرک کی گندگیوں سے جو ہے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو لت پت کر لیا تو ذلیل ہوئے، زوال کے شکار ہوئے. اور شرک کی قباحت، شناعت اور اس کی برائی کو کون ہم میں سے نہیں جانتا ہے. دوسری وجہ ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اور تفصیل سے باتیں ہوئی تھیں. آج صرف گنانا مقصود ہے کیونکہ آج یہ جو سلسلہ چل رہا تھا 3 خطبوں کا 3 جمعے سے آج ختم ہو جائے گا، اس لیے ایک ہلکا سا خاکہ ذہن میں ہو کہ وہ
7 8 اسباب کون سے ہیں بنیادی جن کی وجہ سے مسلمان زوال کے شکار ہیں؟ تو پہلی وجہ ہم نے بتلایا تھا کہ شرک ہے، اور دوسری وجہ یہ بتلایا گیا تھا مفکرین علماء قرآن و حدیث کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ دوسری وجہ قرآن ہے، وہ قرآن مجید، وہ نسخہ کیمیا جو ہم مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، اس کو چھوڑ کر کے، اس کو پیٹھ کے پیچھے اگر چھوڑ کر دے مسلمان جیسے بنو اسرائیل نے کیا تھا، تو پھر کیوں کر کامیاب ہوگا؟ وہ ذلت و رسوائی اس کا نصیبہ تو ہوگی۔ یہ بات بیان کیا گیا تھا، علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کا چھوڑنا ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کی زوال کی۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ مسلمان اس نبی جو یہ قرآن میں ہے کہ ایسا لگتا تھا، اللہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی خیر خواہی میں یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے ہیں، تو آپ اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے، اپنی جان دے دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں یہ رہنمائی کی کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو وہ نبی جو اس قدر خیر خواہ تھا اس امت کے لیے، اس کی مخالفت کرے، ان کے بتائے ہوئے جو ہے احکامات پہ اگر مسلمان عمل نہ کرے تو زوال پذیر نہ ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ اقبال کا یہ شعر بھی یاد کر لیں اور ذہن میں بٹھا لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چلو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت تو کرو، اس کے بعد دیکھو کہ قلم بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوگا اور تختی بھی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، اور لکھ لو اپنا نصیب، اپنا مقدر لکھ لو گے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے نہیں، آپ کے راستے پہ چل کر کے۔ چوتھی وجہ یہ بتلائی گئی تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہمارے کندھوں پہ ڈالا گیا تھا، یہ یاد کریں ذرا سا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی امت کو تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور کام کیا بتلایا؟ تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا کام بنیادی فریضہ جو دیا گیا تھا کہ دنیا کو اسلام کے بارے میں بتاؤ گے، صحیح عقیدے کے بارے میں بتاؤ گے، اسلام کی امن پسندی اور انسانیت دوستی کے بارے میں تم دنیا کو پیغام دو گے، اسی لیے تو بھیجا گیا تھا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، دنیا کو ایک پیغام دو گے کہ اسلام ایسا ایسا مذہب ہے، اس کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں، اس کے فرمودات کو پڑھو، اس کی تعلیمات کو دیکھو، اور مسلمانوں کو دیکھ کر کے، بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ فریضہ بھی مسلمان ہم لوگوں نے چھوڑ دیا تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوئی۔ اسی طرح سے اور جو اسباب بیان کیے جائیں گے آج کچھ قدر تفصیل سے، کیونکہ ان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمان جب دنیا میں پر تل گیا، دنیا کے پیچھے پڑ گیا اور موت سے بھاگنے لگا، تو اس کے برے دن شروع ہو گئے، اس کے برے دن شروع ہو گئے، اور پھر وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوا۔ اللہ کے نبی جناب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الذین حب الدنیا و کراہیت الموت کے تعلق سے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دو ٹوک انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔
جس کو دیکھو وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، مال کی محبت اس قدر دلوں میں بیٹھ گئی ہے، رچ گئی ہے، بس گئی ہے کہ وہ نکلتی نہیں ہے۔ اور اولاد کی محبت جس سے کہو وہ کہتا ہے انہی کا تو ہے، انہی کے لیے کر رہے ہیں، انہی کے لیے مر رہے ہیں، انہی کا بنا رہے ہیں، یعنی اولاد کے لیے۔ تو انہی دو چیزوں کی نشاندہی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں، مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے پھیر نہ دے، غفلت میں نہ ڈال دے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا انجام اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر نہیں سدھرتے ہو، نہیں جو ہے متنبہ ہوتے ہو تو سن لو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ جو مال کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں یعنی دنیا میں پل گئے، وہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو جب گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہوں گے تو دنیا بھی ان کی خراب ہوگی، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی، اور آخرت تو خراب ہی ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔ خطبہ نے، علماء نے اکثر بیان کیا ہوگا منبر و محراب سے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کا ماحول دیکھ لیجئے، اسی کا نقشہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے کھینچا تھا۔ کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ساری قومیں دنیا کی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ہی جیسے کھانے والے دفتر خان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا، جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ پوچھ لیتے تھے، اور کیوں نہ پوچھتے، وہ بہادر اور نڈر قوم جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے بڑھے تھے، وہاں سے تربیت پائے ہوئے تھے، 313 ہوتے ہوئے کفار کے لشکر جرار کو مات دینے والی قوم کیوں نہ پوچھے۔ کہا کہ ایسا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، افی قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یہ دن کب دیکھنا پڑے گا، بڑی ہماری جو ہے تعداد کم ہو جائے گی۔ یعنی وہ تصور کر رہے تھے کہ 313,000 پہ ہم بھاری تھے، اس سے بھی کم ہو جائے گی ہماری تعداد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہا نہیں، لا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ سیلاب کو آپ لوگ جانتے ہیں، سیلاب کے اوپر جو جھاگ بہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہو گئے تعداد۔ آج دیکھ لو 8 ارب کی آبادی میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ محمد عبداللہ عبدالرحمن کہنے والے لوگ، اپنا نام رکھنے والے 2 ارب لوگ تقریباً دنیا میں، ہر چوتھا انسان مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن سیلاب دیکھتے ہو، سیلاب جب بہتا ہے اس کے اوپر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتا ہے، اس کی طرح سے تمہاری مثال ہوگی۔ اور سن لو، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْهُ، جو تمہارا ڈھاک روب غیروں کے دشمنوں کے دلوں میں بٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نکال لے گا ان کے دلوں سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری غفلت کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں رکے، پھر فرمایا کہ اور آگے سنو، وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور تمہارے دلوں میں، ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لے گا، لیکن تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور یہ سبب سامنے آیا، حب الدنیا و کراہیت الموت،
دنیا سے محبت اور موت سے ناپسندیدگی۔ موت سے بھاگے گا مسلمان، وہ وقت نہیں ہوگا 313 والا۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا صحابہ پر کہ دنیا میں پل جائیں گے مسلمان، دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے بھاگنے لگیں گے۔ موت تو ایک حقیقت ہے، موت سے بھاگ کر کے کہاں جاؤ گے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اگر قلعہ بنا لو اور اس میں چھپ جاؤ تو وہاں بھی موت پہنچ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب موت آئی تو اپنی کرسی پہ برجمان، اپنے تخت پر، جنات کام کر رہے ہیں، کام دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ویسے میں موت کا فرشتہ آیا، روح نکالا، چل دیا۔ کام کرنے والے جنات کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دوسری حقیقت پھر اللہ نے وہی بیان کیا کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ایسے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، ہاں ذمہ داری ہے، حساب کتاب ہوگا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر تیسری حقیقت اللہ نے وہی بیان کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی سنو مسلمانوں، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، چوتھی حقیقت اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، شراب ہے، دھوکہ ہے نظروں کا۔ تو پھر اس سے کیوں جو ہے ڈرنا؟ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سپہ سالار ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اس وقت جو ایمان نہیں لائے تھے ان قبیلے کے سرداروں کو لکھا، ان امراء کو لکھا، ان بادشاہوں کو لکھا کہ دیکھو اسلم تسلم، لا ایمان لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، اور بصورت دیگر اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو سنو میں آ رہا ہوں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لے کر کے، ایسے بندوں کو لے کر کے، ایسی نفوس ہمارے ساتھ ہے کہ جتنی محبت تم شراب اور عورتوں سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت وہ موت کو سے کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت وہ موت سے کرتے ہیں۔ یہ اپنے خط میں لکھا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ جب یہ موت سے ڈرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن وہی چیز ہے کہ دنیا سے محبت کرنے لگے گا مسلمان اور موت سے بھاگنے لگے گا، تب اس کے برے دن شروع ہو جائیں گے، اس کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ اور زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک سبب یہ بھی ہے، اور سب سے آخری وجہ اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے، ان کے اندر اتحاد نہیں، ان کے اندر اتفاق نہیں۔ یہ بہت بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ آج مسلمان منتشر ہے، یاد کرو اس دور کو کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، نبوت دی گئی، اور اس کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان والوں سے دعوت کی شروعات کیجئے اور وہاں سے ایک گروہ بنائیے، کنبہ بنائیے اور لوگوں کو جوڑیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے شروعات کیا۔ اللہ نے فرمایا فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی پاک آپ پر اللہ کی یہ رحمت ہے کہ آپ نرم دل پیدا کیے گئے ہیں، آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر بد اخلاق آپ ہوتے، سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے
پاس ارد گرد اکٹھا ہوئے ہیں، سب تتر بتر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، شیرازہ منتشر ہو جاتا، پھر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ آج وہی وجہ ہے کہ وہ انتشار ہمارے اندر پیدا ہے، اتفاق ہے ہی نہیں۔ اسی آیت کو ابھی شروع میں پڑھا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، ایک ہو کر کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور بٹو نہیں۔ اگر بٹ گئے تو سمجھ لو کہ زوال یقینی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مسلمان جب اس سے ہٹے گا، اس سے مسلمان جب برگشتہ ہوگا تو ذلت و رسوائی اس کا نصیبہ ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زور دیا، پوری زندگی اس پر، اتفاق پر، اتحاد پر، کہ یہ جو اتفاق ہے، اتحاد ہے، یہ ٹوٹنے نہ پائے، کیونکہ قوموں کی زندگی میں اس کی بہت قیمت ہے۔ ایک بڑی اور جو ہے بہت بڑی حقیقت ہے کہ جہاں انتشار پایا جائے گا، جہاں اتفاق کا فقدان ہوگا، وہ پھر کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ اسی واسطے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجماعت رحمہ، جماعت، گروپ، اتفاق، اتحاد یہ رحمت ہے، والفرقۃ عذاب، اور انتشار، ایک دوسرے سے منتشر ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ عذاب ہے تو اس عذاب کو اگر مسلمانوں نے گلے لگایا ہوا ہے تو پھر نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ تو زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے، مسلمانوں کو ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کی گئی۔ اس دور سے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، جب آپ موجود تھے صحابہ کرام کے بیچ میں، تب بھی ان کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے اس وقت منافقین تھے، یہود تھے، بڑی کوششیں کرتے تھے کہ اس کو توڑ دیا جائے۔ چنانچہ غزوہ بنی مصطلق کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنی مصطلق کے لوگ، ایک قبیلہ تھا، مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر، مدبر اور دور اندیش تھے، پہلے ہی جو ہے ان کا گھیراؤ کر لیا۔ اس غزوے پہ نکلے تھے، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی۔ راستے میں پانی کو لے کر کے تھوڑا سا صحابہ کرام میں جھگڑا ہوا۔ ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجر وہ تھے جو مکے سے مدینہ آئے ہوئے تھے، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور انصار وہ تھے مدینے والے جنہوں نے انہیں گلے لگایا تھا، ہر طرح کی مدد کی تھی۔ تو ایک انصاری تھا جس سے جھگڑا ہوا، اور ایک مہاجر تھا پانی کو لے کر کے۔ مہاجر نے ہوا یا معاشر المہاجرین کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، میری مدد کے لیے آؤ۔ انصار نے کہا یا معاشر الانصار۔ دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو آواز دیا، اور اللہ کے نبی موجود ہیں۔ تو یہ تو سوبھاوک چیز ہے، ہو جاتا ہے انسانوں میں، لیکن اس کو ایسا منافقین نے اس کو اس طرح سے بھنایا کہ رئیس المنافقین موجود تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ بہت بڑھا چڑھا کر کے وہ سوچا کہ اچھا موقع ہے اور اسی میں لڑا دیا جائے مسلمانوں کو، ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ تو وہ تو انصاری تھا، مدینے کا رہنے والا تھا منافق، انصار کو اکسایا اس پر، اور اس نے کہا کہ بہت گندا جملہ کہا، بہت تاریخی جملہ کہا، اور لوگ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں سمن کلبک یاکل کا۔ دیکھو مشہور کہاوت ہے کہ جب تم اپنے کتوں کو کھلاؤ گے، موٹا کر دو گے،
تو پلٹ کے تمہیں کو کاٹ لے گا۔ صحابہ کرام کو، مہاجرین کو اس نے کتا کہا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ سمن کلبک یاکل کا، اپنے کتے کو جب موٹا کرو گے، کھلاؤ گے پلاؤ گے، پلٹ کے تمہیں کاٹے گا۔ تو یہ کتے ہیں، یہ مکے سے آئے اور ان کو ہم نے، ان کی مدد تم لوگوں نے کیا، اپنا ہاتھ کھینچ لو، یہ کھانے پینے نہیں پائیں گے تو منتشر ہو جائیں گے، بھوکوں مر جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، بہت ہی وہ جملہ کہا کہ قرآن نے اس کو جبریل کو بھیج کر کے ثبت کر دیا قرآن مجید کے اندر۔ اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ لوٹ کر کے جائیں گے، قرآن کی آیت ہے، تو ہم میں سے جو عزت دار لوگ ہیں، یعنی مدینے والے، ہم ذلیلوں کو مدینے سے نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو ہم لوگ مدینے والے ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، ان ذلیلوں کو جو مکے سے آ کر کے آج ہمارا کھا کر کے ہمیں سے گرا رہے ہیں، ہم ان کو نکال کر کے مدینے سے باہر کر دیں گے۔ تو کوششیں بہت ہوئیں، اس نے کوشش کیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہہ دیا کہ اس طرح سے عبداللہ بن ابی یہ منافق اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا اس کو، منافق کو، صاف انکار کر گیا، کہا کہ ہم نے نہیں کہا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا، غم ہوا، تب اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ تب یہ آیت، یہ پوری کہانی اللہ رب العالمین نے سورہ منافقین میں ذکر کیا۔ ان کی تسلی کے لیے ان کو بڑا رنج ہوا، جھوٹ بول گیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آتے ہیں۔ پہلے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق اس طرح سے آپ کی شان میں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کیوں نہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہا نہیں، یہ اتحاد و اتفاق پر ایک کاری ضرب ہوگا، اور لوگوں میں، دنیا والوں میں یہ میسج جائے گا جزیرۃ العرب کے باہر کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرتا ہے، اس سے ہمارے اتحاد و اتفاق کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی، آپ کو ساری حقیقت کا پتہ تھا، اس کے باوجود حضرت عمر کو کہا کہ نہیں، بہت غلط میسج جائے گا۔ اتحاد و اتفاق کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا۔ ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، جو نہایت ہی اعلیٰ درجے کے مومن تھے، مسلمان تھے، ان کو جب خبر پہنچی تو اپنی تلوار لے کر کے مدینے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تم مدینے کے اندر گھس نہیں سکتے، تم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں، اور سنو، تم میرے باپ ہو لیکن تم ذلیل ہو، تم گھس نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت جب تک نہیں آ جاتی، یا تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ خود تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے، اپنے باپ کی گردن کو میں خود مار دوں، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور میں سنا ہوں کہ آپ اس کو قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دہرایا اور کہا نہیں، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، تمہارا باپ ہے۔ اس کا میسج بہت غلط جائے گا، اس کا پیغام دنیا والوں میں بہت غلط جائے گا، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے۔ اس طرح کی دور اندیشی
یہ دکھانی ہوگی۔ یہ آج کے وقت میں صرف ایسا نہیں ہے کہ انتشار کی کوششیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو تتر بتر اور فرقوں میں بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی ناقبت اندیش لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے، منافق قسم کے لوگ تھے، بددین قسم کے لوگ تھے، جو یہ کہتے تھے کہ کتے کو اپنے موٹا کرو گے، اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو کتا کہتے تھے۔ تو آج بھی کچھ کم لوگ نہیں ہیں، آج بھی اپنی صفوں میں انتشار پھیلانے والے لوگ بہت ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم تمام لوگوں کو اس پر زور دینا ہوگا، گہرائی اور گہرائی سے سوچنا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے جو پیغام دیا تھا کہ اس کا میسج بہت غلط جائے گا، پیغام اتحاد و اتفاق پر کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہاتھ ملا لو تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ مسجد میں آ گیا تو مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ اپنے بھائیوں کو اپنے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے والے لوگ کہیں اس گروہ کے تو نہیں ہیں جو گروہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ یہ ہم تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا۔ یہ فرقے بندی، یہ گروہ بندی اور اس طرح کی سازشیں کرنے والے لوگوں کا پردہ نقاب اٹھانا ہوگا، اور اس امت کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ نبی نے تو کہا کہ الجماعت رحمہ، جماعت رحمت ہے، یکتائی رحمت ہے، مل کے رہنا یہ رحمت ہے، والفرقت عذاب، اور فرقت یہ عذاب ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اس سے۔ اگر یہ کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے بیچ میں، کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، تو ان لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا نقاب اٹھایا جائے، انہیں بے نقاب کیا جائے۔ یہ اسلام دشمن لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کی دنیا آخرت کو برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ آخری وجہ تھی جس کو میں نے، اس کے علاوہ علماء نے، بہت سارے مفکرین نے 10 اسباب ذکر کیا، لیکن یہ کلیدی اسباب تھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ کلیدی اسباب تھے۔ اور اتحاد و اتفاق بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کا آج فقدان ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ ایسے نہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب انتشار کے شکار ہو تو مرو، تمہارا مقدر موت ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ جب آپ دین سے برگشتہ ہو جائیں گے تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا، اور ظالم بادشاہ جب فتنہ کا ذکر آیا تھا آیت میں، تو ہم نے حدیث میں تو میں نے کہا تھا کہ فتنے کا مطلب ہے یسلط علیکم سلطان جابر، ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور ظالم بادشاہ جب مسلط کر دیا جائے گا تو تمہارے اندر اتحاد بھی نہیں، اتفاق بھی نہیں، تو اس کا کام ظالم کا کاٹنا ہوگا، وہ تمہیں کاٹے گا، قتل کرے گا، قتل عام ہوگا۔ تو یہ ساری وجہیں ہیں جن کو ایک طرف سے ایک خاکہ پیش کیا گیا آج کے اس خطبے میں بھی سرسری طور پہ کہ یہ اسباب ہیں امت کے زوال کے۔ ان اسباب پر ہم اور آپ دھیان دیں، اور اگر یہ چیزیں اس سے یہ اسباب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ خامیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو انہیں ہم من حیث الامہ والملت، مسلمان یہ سمجھ لو کہ یہ امت ہے، قوم نہیں ہے۔ چاہے ہندوستانی قوم نہیں کہہ سکتے، دنیا میں اور بسنے والے جگہوں پر جو مسلمان ہیں وہ قوم نہیں ہیں۔ یہ یاد کر لو کہ یہ ملت ہے، یہ امت ہے، یہ
سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان بستے ہوں، وہ امت ہیں۔ یہ کنسپٹ ہے امت کا، قوم کا نہیں۔ قوم الگ الگ ہو سکتی ہے، زبانوں کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پر، ملکوں کی بنیاد پر، زمینوں کی بنیاد پر، قارات کی بنیاد پر۔ آپ قوم نہیں ہیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ امت ہے، یہ امت کا کنسپٹ ہے۔ یہ امت ایک امت ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں مسلمان بستا ہے، اس کا درد ایک مسلمان کا، وہ کسی بھی گوشے میں ہو تو اس کا درد ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یاد دلایا ہے کہ المومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہ ایک بلڈنگ کی مثال دیا مسلمانوں کی، اور فرمایا کہ ان کی مثال ایک بلڈنگ کی طرح سے، ایک گھر کی طرح ہے۔ یشد بعضہم بعضا، ان میں سے بعض کو طاقت دیتا ہے۔ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو، اسی ملت، اسی امت کے ہم ایک اینٹ ہیں۔ ایک اینٹ کو اگر نکال لیا جائے دیوار سے تو دیوار کمزور ہوگی، پھر بھرا کے دھڑام سے وہ دیوار گر جائے گی، وہ عمارت گر جائے گی۔ اس لیے قوم نہ شمار کریں، یہ امت ہے۔ اور یشد بعضہم بعضا، بعض کو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والے ہوں، ان کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ یہ ہماری جو ہے ہماری تعداد اور ہمارا رہنا دنیا کے کسی بھی گوشے میں، اس سوچ کے ساتھ اور اس فہم اور فراست کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین ان اسباب سے، جو اسباب زوال، ان سے ہمیں دور رکھے اور ان کو اپنی زندگیوں سے زائل کرنے، اور جو ہمیں امت بنا سکے، جو سرخرو دنیا میں کر سکے، اللہ رب العالمین ان خوبیوں کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔